سراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. وقائلون يومئذ بالكتاب والسنة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم پیارے بھائیو دوستو عزیز اور بزرگو، یہ وقت بھی بہت قیمتی ہے اور یہ مجمع بڑا مبارک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھے، ذکر کرتا رہے، پھر اشراق کی وقت ہو، اشراق کی نماز ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ بیٹھنا عبادت ہے، ہماری یہ ذکر کی مجلس ہے. اس لیے یہاں پر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ جو بات کہی جا رہی ہے عمل کرنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے اور سنیں، کیونکہ یہ عبادت ہے. یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے اور عبادت جاگتے ہوئے ہوتی ہے، سوتے ہوئے نہیں ہوتی ہے. نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے عالم کو اور ساری کائنات کو اور ساری مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور آدم سے وجود بخشا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا حالانکہ میں کچھ نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ہر انسان کے اوپر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر اور قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے عدم سے وجود بخشا. میرے محترم بزرگ دوستو، ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے کون ہمیں جانتا تھا؟ ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی تصور نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور ساری کائنات اور ساری مخلوقات کو بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی وجود کے پیدا فرمایا. آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر آسمان کے پیدا فرمایا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بغیر زمین کے پیدا فرمایا اور چاند سورج ستاروں کو اللہ نے بغیر کسی نمونے کے پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا بھی کیا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر مخلوق کو پالنے والا بھی. میرے دوستو بزرگوں، یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار اور پالنہار ہے. میرے دوستو بزرگوں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں انسانوں کا ایک عالم ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے 18,000 عالم پیدا فرمائے اور ہر عالم کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی تجارت سے نہیں پلتے، ہم اپنی دکان سے نہیں پلتے، ہم اپنے کاروبار سے نہیں پلتے. اگر دوستو بزرگوں بات اس طرح سے ہوتی تو پھر چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں کون روزی پہنچاتا ہے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، مقصود ہی یہی ہے ہمارے اجتماعات کا
ہمارے جمع ہونے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اللہ کے راستے اس اجتماع میں جمع ہو کر واپس اپنے گھر جانے کا، کہ ہم ایک زندگی لے کر جائیں، ایک تبدیلی لے کر جائیں، ایک تغیر ہماری زندگی میں آئے، ایک تبدیلی ہماری زندگی میں آئے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے اجتماع کوئی رسمی نہیں ہے، کوئی بیان تقریر کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوستو بزرگوں، سارے عالم میں ہمارے اس اجتماع کے ذریعے سے ہدایت پھیلے، ہمارے اندر تبدیلی آئے، یہ مقصود ہے دوستو بزرگوں۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملک میں اجتماع کے لیے گئے۔ اجتماع سے پہلے ساتھیوں نے بڑی محنت کی، ایک صاحب کے پاس گئے جو وہاں کے حکمرانوں میں سے تھے، ان کو دعوت دی کہ بھئی ہمارا اجتماع ہونے والا ہے، آپ آئے، بڑا فائدہ ہوگا دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کتنی دنوں کا اجتماع ہوگا؟ کہا 3 دن کا، یعنی ہمارے پاس 3 دن کا وقت نہیں۔ کہا آپ ایسا کریں کم سے کم مغرب سے عشاء کے درمیان آ جائے۔ اس میں کتنا وقت آپ لوگ ہیں؟ ہمارا 2.5-3 گھنٹے لے کر آ جائیں۔ ہمارے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کتنا وقت ہمیں دے سکتے؟ کہا میں مشکل سے 10 منٹ آپ کو دیکھ سکتا ہوں، 10 منٹ فارغ کر کے آ سکتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ 10 منٹ آپ لے کر آ جائیں۔ ہمارے یہاں تو پوری زندگی کی تشکیل ہے، اور پھر جو جتنا دے دے۔ میرے دوستو بزرگوں، 10 منٹ لے کر آئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2.5 گھنٹے توحید اور وحدانیت بیان کیا کرتے تھے۔ وہ آئے، حضرت توحید بیان کر رہے تھے کہ زمینوں سے نہیں ہوتا، اور جائیدادوں سے نہیں ہوتا، اور حکومتوں سے نہیں ہوتا، اور حکمرانوں سے نہیں ہوتا، اور زمینوں کے ٹکڑوں سے نہیں ہوتا، اور یہ سونے چاندی کے ٹھیکرے سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ہماری تو اب تک کی ساری زندگی اس پر لگی، اور سب دنیا کے لیے، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے مال۔ آخر پھر ہوتا کس سے ہے؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا گویا میری دل کی بات حضرت کے کانوں تک پہنچ گئی، اور فوراً کہا سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ کہا 10 منٹ لے کر آئے تھے، 2.5 گھنٹے بیٹھ کر حضرت کا بیان سنا، اور جب تشکیل ہوئی تو کہا لوگ ہی میں تیار ہوں اللہ کے راستے میں لے کر نکلنے کے لیے، اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ اجتماع اور وہ خروج ذریعہ بنا ان کی زندگی کی تبدیلی کا، اور ایسا نکلے کہ کبھی لوٹے نہیں واپس، پوری زندگی لگا دی اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ ملکوں میں گئے، اور موت بھی مکہ مدینہ کے درمیان اللہ کے راستے میں واقع۔ یہ مقصود ہے دوستو بزرگوں کہ ہم اس اجتماع سے کچھ فیصلے لے کر جائیں، کچھ عزائم لے کر جائیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بتلایا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 زندگی دی۔ ایک زندگی وہ ہے جو اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور اس کی موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو حقیقی زندگی ہے، جو اصلی زندگی ہے، جو ابد الآباد کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ وہ موت سے شروع ہوتی ہے اور پھر کبھی ختم نہیں۔ وہ زندگی کا بننا ہی اصل بننا ہے، اور اس زندگی کا گزرنا ہی اصل بگڑنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اور دنیا سے لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے پاس ہی ہم آئے ہیں، اور دوبارہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا، متنبہ کیا، چوکنا کیا۔ دیکھو اے لوگوں، انسانوں، سنو، ہمارے پاس آنے والی 2 ہی قسم ہے، تیسری قسم نہیں ہوگی۔ یا تو ہمارے پاس آنے والے مومنین ہوں گے، یا ہمارے پاس آنے والے مجرمین ہوں گے۔ دیکھو تم سب کو مرنا ہے، اور مر کر ہمارے پاس آنا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ یہ تو
غیر ایمان والوں کا یقین ہے کہ ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا ہے، جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، کر لو۔ میرے دوست بزرگ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے میرے انسانوں سنو، ہوش کے کانوں سے سنو، تم تمام کے تمام کو سارے اعمال کے ساتھ تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ذرہ برابر کسی نے خیر کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے دیکھو ہمارے پاس مومن مجرم مجرم کرنی ہے، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ یہاں تم اگر ہمارے سامنے مجرم بن کر آؤ گے تو تم دنیا کی کسی عدالت کے مجرم نہیں ہو اور تم کسی جج کے مجرم نہیں ہو۔ یہاں تو کچھ سفارشیں کام آ جاتی ہیں اور یہاں تو رشوتیں کام آ جاتی ہیں۔ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ غَيْرَ لِلَّهِ۔ وہاں کچھ کام آنے والا نہیں ہے، وہاں فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، اس لیے فرمایا اگر تم مجرم بن کر آؤ گے تو یاد رکھنا تم رب العالمین کے مجرم بن کر آؤ، تم شاکرین کے مجرم بن کر آؤ۔ اور پھر تمہارے لیے جو ناکامی ہے اور ہلاکت ہے اور نامرادی ہے اللہ رحم کرے اعلان کیا جائے گا ان فلان قد شقي شقاوة فلا يسعد بعدها ابدا فلا ان فلان آج رب العالمین اس میں تو آئی بھی نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ ناکام ہو گیا ہے، یہ ہلاک ہو گیا ہے، یہ نامراد ہو گیا ہے، یہ مردود ہو گیا ہے، یہ ایسا ناکام اور ہلاک اور نامراد ہوا ہے کہ آج کے بعد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہمارے پاس مجرم بن کے نہیں آنا، مومن بن کر آنا، ایمان والا بن کر آنا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات العلى۔ جو شخص ہمارے سامنے مومن بن کر آئے، ایمان والی زندگی لے کر آئے، تقوی والی زندگی لے کر آئے، اطاعت والی زندگی لے کر آئے، فرما برداری والی زندگی لے کر آئے، یہ شخص کامیاب ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کی رضا ہے اور ایسے شخص کے لیے انعامات ہیں اور ایسے شخص کے لیے جنتیں ہیں اور ایسے شخص کے لیے حور و غلمان ہے اور ایسے انعامات ہیں اور ایسے ایسے اللہ کے وعدے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال۔ یہ فرمایا اور اس کے بارے میں اعلان ہوا ان فلان ابن فلان قد سعد سعادة فلا يشقى بعدها ابدا۔ فلان ان فلان آج رب العالمین کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ تقوی والا ہے، وہ اعمال والا ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کر کر آیا ہے، مجرم بن کر نہیں آیا ہے، مومن بن کر آیا ہے، اب یہ کامیاب ہوا ہے اور یہ مراد سے کرتا ہے اور یہ ایسی کامیابی کو اور ایسی بات کو کہتے ہیں کہ آج کا بعد کبھی آتا ہے۔ السلام علیکم اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ ہمارا جمع ہونا، یہ ہمارا اجتماع، یہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، میرے دوست بزرگوں، اسی لیے ہے کہ ہم کامل ایمان والے دعوت کی محنت ایمان والے بنانے کی محنت ہے، یہ دعوت کی محنت اللہ کے یہاں ایمان والا بنا کر پیش کرنے کی محنت۔ اب ہماری پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، حضرت سے پوچھا گیا حضرت صاحب نے کوئی جماعت بنائی ہے، حضرت نے فرمایا دنیا میں پہلے ہی کم جماعتیں تھی جو ایک جماعت میں بھی بنا ڈالتا۔ حضرت فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا کہ اس کے ذریعے سے ایمان میں کمال۔ میرے دوست بولو اللہ سے تعلق ہے، یہ محنت اللہ تک پہنچنے کی محنت ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وجودیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی الوہیت، اللہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ دل کے رگو ریشے میں ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہی دعوت تمام اپنے عالم السلام و تفصیلات لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بات قائم کیا ہے ایمان الیقین کلو فرما رہے ہیں وہ وقت لگا کر کے آیا اور وقت لگا کر کے 4 مہینہ آنے کے بعد اس وقت اس کو ایسی تحریر شروع کیا ہے کہ جہاں 10-15 صدی روزانہ مسجد کی آبادی کے محنت میں جڑتے تھے آج 150 ساتھی مسجد کی محنت میں جڑتے ہیں اور پورے ہفتے کا اور کہا بھائی تسلی رکھو ہم مسجد کی آبادی کی محنت کو معمولی سمجھے گا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بخار میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تیرا اللہ کے ساتھ یہ گمان ہے تو یہ ہو کر ہی صحابہ انفرادی ملاقات قامتی کے ساتھ یقین اللہ کے وعدے پر اللہ کی صفات پر کہا جا رہا ہے ہر مسلمان انفرادی ملاقات کرنے والا ہوتا ہے۔ روزانہ تہجد میں دعا مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد اللهم انت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق۔ کہ اللہ تو حق ہے، تجھ سے ملاقات کرنا حق ہے، تیرے وعدے حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات حق۔ میرے دوست بزرگوں یہ محنت ہے ایمان بنانے کی محنت۔ ایمان بنے گا دعوت کے ذریعے سے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابہ کو داعی بنایا۔ صحابہ داعی تھے، ہر جگہ دعوت دیتے تھے، ہر حال میں دعوت دیتے تھے، ہر ایک کو دعوت دیتے تھے۔ اس لیے دوست بزرگوں دعوت میں مقصود انفرادی دعوت ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ دیکھیے حیات الصحابہ پڑھیں، انفرادی دعوت سے بھرا ہوا آپ کی دعوت اور آپ کی محنت۔ میرے دوست بزرگوں صحابہ ہر جگہ دعوت دیتے تھے، اللہ کی بڑائی کے بول، اللہ کی کبریائی کے بول۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستم کے دربار میں گئے۔ رستم سپہ سالار ہیں، بڑا تکبر، بڑا متکبر، سونے کے تخت پر رستم بیٹھا کرتا تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کپڑے میلے کچیلے، سیدھی سادھی حالت۔ رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب کیا فوراً اللہ تعالی۔ صحابہ جہاں گئے صحابہ نے یہی بات کہی ہم نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا۔ اور کیوں آئے ہیں؟ فرمایا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اور بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کو بندہ اور غلام بنانے کے لیے۔ اس لیے دوستو بزرگوں دعوت کا اہتمام، ہر جگہ دعوت دے، ہر حال میں دعوت دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ جن کے ایمان پہاڑوں جیسے تھے، یہ ایمان کی مجالس قائم کیا کرتے تھے اور ایمان کے مذاکرے کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ عمل ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں کمال کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے شیطان ڈرتا تھا وہاں سے گزرنے کے لیے، ایسا ایمان کا کمال تھا، ایسا تقوی کا کمال تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ دو دو تین تین کا ہاتھ پکڑتے، ایمان کے مذاکرے کرتے اور کہتے یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عمر کے ایمان میں کمال کرے۔ اس لیے دوستو بزرگوں یہ بالذات مقصود ہے ہم میں سے ہر ایک، ہم دعوت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے مجمع، دعوت دے۔ ہم اپنے مقام پر لوٹ کر جا رہے ہیں، دعوت دے۔ ہمارا وقت دعوت میں گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا، مسلمان نہیں بلکہ کسی انسان کا حق اور مرتبہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کی طرف دعوت۔ حکم بن کیسان قبیلے کے سردار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، لیکن حکم بن کیسان اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، یہاں تک کہ تھک گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے اور تھکاوٹ کے آثار چہرے سے نمودار ہونے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، یا رسول اللہ اسے میرے حوالے کیجئے، میں اسے قتل کروں گا اور اس کے ٹھکانے جہنم تک اسے پہنچاؤں گا کہ اس نے آپ کو تھکا دیا اور یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے چینی تھی, اللہ کے نبی کو ایک بے قراری تھی. آپ دعوت دیتے رہے بے چینی کے ساتھ, بے قراری کے ساتھ. اس لیے دوستو بزرگوں, دعوت بے چینی کے ساتھ دی جائیں گی, بے قراری کے ساتھ دی جائیں گی, اللہ کے نبی والے غم کے ساتھ دی جائیں گی. یہ دعوت مؤثر. وہ ساتھی ہیں یہاں کے وہاں آگے آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن احسان کلمہ پڑھ کر مسلمان. بلی کے نیچے دیکھو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر اگر میں تیری بات مان جاتا تو یہ تو ہلاک ہو جاتا, اب تو ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اب تو جنت میں داخل. اس لیے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے اس کام سے مقصود ہدایت ہے, ہلاکت نہیں. میرے دوست بزرگوں, دعوت کے ذریعے سے ایمان بڑھے گا, ایمان کی علامتوں کا ظہور ہوگا, ایمانی صفات کا ظہور ہوگا. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, من ایمان یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. جب تیری نیکیاں تجھے خوش کرنے لگے اور تیرے گناہ تجھے رنجیدہ کرنے لگے تو جان لے کہ تو ایمان والا. میرے دوست بزرگوں, ایمان والا بے چین رہتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مومن کی مثال ایسی ہے, اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا جب تک وہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے یہاں معاف نہ کرے. اور کافر اور فاسق اور غیر ایمان والے کی اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا, گویا کہ اس نے اس لیے دوستو بزرگوں, گناہوں کی نفرت پیدا, ہم اس اجتماع سے طے کر جائے ہم گناہوں سے بچیں گے, گناہوں سے گھن پیدا کریں گے. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یہ دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ دعا سکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ ایمان کو ہمارے دل میں محبوب بنا دے, ہمارے دل کی زینت بنا دے, گناہوں سے, کفر سے, سرکشی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما, گھن پیدا فرما, گناہوں سے نفرت پیدا. یہ بنیادی صفت ہے تقویٰ, اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اللہ کا خوف پیدا ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ہمت افزائی کر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے کرتے کہا, یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ ہو سکتا ہے جب تم لوٹ کر آؤ تو مجھے نہ پاؤ, ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری, تم میری مسجد سے گزرو, تم میری قبر سے گزرو. بس یہ کہنا تھا معاذ رضی اللہ عنہ. فبکا معاذ جشان لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر اور دھاڑے مار مار کر روئے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, آپ کو ہر چیز سے زیادہ چاہنے والے, پھانسی کے پھندے پر لٹکائے جا رہے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ, اور امتحان ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی محبت کا. پوچھا جا رہا ہے کیا تمہیں منظور ہے کہ تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کریں. کہنے لگے, میں تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ میں یہاں پر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاؤں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہو اور آپ کو ایک کانٹا چھپ جائے, مجھے یہ بھی پسند نہیں. اس پر ابو سفیان نے کہا تھا, جو اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, میں نے کسرا کو دیکھا ہوں, اور میں نے قیصر کو دیکھا ہوں, اور میں نے شاہ حبشہ نجاشی کو دیکھا ہوں, اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا ہوں, اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھا ہوں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کو جس طرح سے مانتے ہیں اور آپ کی جس طرح سے اتباع کرتے ہیں اور آپ کی جس طرح سے پیچھے چلتے ہیں اور آپ کی جیسی محبت کرتے ہیں, میں نے ایسا کسی کو نہیں. میرے دوستو بزرگوں, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہاں برداشت کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب معاذ رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور ہچکیاں لے کر زار و قطار رو رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ یہ یاد رکھو, ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا, قیامت میں اور جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. میرے دوستو بزرگوں, ایمان میں کمال, تقوی میں کمال, اور سارے تقوی کا کمال, اور میرے دوستو بزرگوں بلکہ سارے
تصوف کا نچوڑ اور خلاصہ اتباع سنت. ہمارا یہ پورا مجمع یہ طے کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری زندگی اتباع سنت کے مطابق گزاریں. میرے دوستو بزرگوں، حاجی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سنت طریقوں میں نورانیت ہے. میرے دوستو بزرگوں، حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور لوگوں کے دل کھینچے چلے آئے. صحابہ اس کے حریص تھے، صحابہ اس کے دل دادا تھے. شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ گر گیا، گلا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا نبی کی سنت ہے، کیونکہ شیطان اس لقمے کو گراتا ہے جس میں برکت ہوتی ہے. تو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لیا. کسی نے ٹوکا آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شاہی دسترخوان ہے. فوراً جواب دیا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ. میرے دوستو بزرگوں، صحابہ اللہ کی مدد کو تلاش کرتے تھے. اگر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہو رہی ہے تو کہیں اللہ کے نبی کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. دیکھا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کیا بات ہے، کون سی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے؟ پتہ لگا مسواک کی سنت چھوٹ رہی. تو سب نے مل کر مسواک کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلعے کو فتح کر دیا. جو کام ہتھیاروں سے اور فوجوں سے نہیں ہوا وہ کام اتباع سنت سے ہو گیا. سنت میں اللہ کی مدد. دل کھینچے چلے آئیں گے. صحابہ پر لوگوں کی رائے ٹپکا کرتی تھی یہ کیسے اچھے لوگ ہیں، یہ حضور کے صحابہ کتنے اچھے ہیں، کاش ہماری زندگی بھی ان کی جیسی بن جائے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم یہ طے کریں انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم اپنے مقام پر لوٹ کر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، ہم اپنی مسجدوں میں ہیں، ہم اپنے علاقے میں ہیں، ہر جگہ ہر حال میں سنت کی پوری پیروی کریں اور سنت کی پوری اتباع کریں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کی سنتیں اور آپ کی اتباع. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اے عبد الرحمن بن عوف، یاد رکھو حضور کے علاوہ کے طریقے، حضور کے طریقوں کے علاوہ میں اگر تمہیں عزتیں نظر آنے لگے تو یاد رکھنا تم ذلتوں کی پستی میں پہنچ چکے. بیت المقدس کی فتح کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کنا اذل الناس فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا کی. وَلَوْ تَرَكْنَا الْإِسْلَامَ وَابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم دین اسلام کے علاوہ دوبارہ کہیں عزت تلاش کریں گے خدا دوبارہ ذلت کی پستیوں میں ہمیں داخل کرے. اس لیے دوستو بزرگوں، اس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے، سنتوں کا ہمیں خوب اہتمام کرنا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی عظمت، اللہ کے احکامات کی عظمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے طریقوں سے محبت، آپ کی کامل اتباع، آپ کی کامل پیروی. میرے دوستو بزرگوں، یہ اس راستے کا مقصود ہے. ہم اس کام کو کریں گے، ہم اس محنت کو کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہم اپنے مقام پر جم کر یکسوئی کے ساتھ اس محنت کو کریں گے. میرے دوستو بزرگوں، یہ زندگی اور یہ صفات ہماری زندگیوں میں داخل ہوتی چلی، احکامات کی عظمت پیدا ہوگی. میرے دوستو بزرگوں، کارگزاری آئی مرکز نظام الدین میں، لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، 18 سال کی نمازوں کی قضا کی، 20 سال کے روزوں کی قضا. احساس پیدا ہوا اس کام کے فوائد ہیں، اس کام کے بینیفٹ ہیں. ہم طے کریں انشاءاللہ ہم اس اجتماع سے نہیں جا رہے ہیں، اب تو ہمارا کام شروع ہو رہا ہے. ہم یہاں اجتماع میں آئے تھے، جتنی باتیں ہم نے یہاں پر سنی اب ان باتوں کو اور اس کام کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور موت تک کریں گے اور زندگی کی آخری سانس تک کریں گے. میرے دوستو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. طائف میں اللہ کے نبی نے پتھر کھائے ہیں، بدوا نہیں دی، مگر غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوئی، آپ نے بدوا دی اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو. میرے دوستو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام، 100% لوگ نمازی بنے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص خود تو نمازی ہے مگر دوسروں کو نمازی بنانے کی محنت نہیں کرتا ہے یہ بھی مسجدوں کو ویران کرنے والوں میں داخل. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم سب یہ طے کریں
ہم واپس جا رہے ہیں، اپنے گھروں پر نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کا تعلق اعمال مسجد سے جوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایسا مسجد والا بنایا تھا، ایسا مسجد والا بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سوق المسلمین کمصلی المصلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے بازار بھی ہماری مسجدوں کی طرح تھے، کیونکہ بازار میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کا تعلق مسجد سے اور جس کا تعلق اعمال مسجد سے۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ان کے بازار، ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارتیں میرے دوست بزرگوں نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اور اعمال دعوت سے انہیں روکا نہیں کرتا۔ اس لیے ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا، کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست کئی گھروں تک جاتی ہے دوستوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ قضا بھی اس لیے کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ میرے دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے کہا آگے چلو، فوراً آگے چلو۔ یہاں تو شیطانی اثرات معلوم ہوتے ہیں کہ ہماری نماز یہاں پر قضا ہوئی ہے۔ آپ نے قضا کرنا بھی اس جگہ برداشت نہیں کیا، آپ آگے گئے، آگے جا کر آپ نے قضا کی۔ میرے دوست بزرگوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، وہ بستیاں اور وہ گھرانے جہاں پر کثرت سے بے نمازی پائے جاتے ہو اور اتنا بڑا فریضہ چھوڑا جاتا ہو، وہاں کتنے شیطانی اثرات ہوں گے اور وہاں پر کتنی لعنتیں برستی، کتنی نحوست وہاں پر۔ اس لیے دوستو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام، 100% لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت، یہ مقصود ہے دوستو بزرگوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بادشاہت دی، حکومت دی، ہر طرح کی نعمتیں دی۔ آپ کے گھوڑے ہوا میں اڑتے تھے، سمندروں میں تیرتے تھے، زمین میں چلتے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ گھوڑوں میں مشغول تھے دیکھنے میں اور ہاتھ پھیرنے میں، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ افسوس ہوا، وہ صدمہ ہوا کہ آپ نے تلوار لے کر ایک دو گھوڑے کو ذبح نہیں کیا، وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے، اس سے اعلیٰ کوئی نسل تھی ہی نہیں، سب کو ذبح کر کے اس نسل کو ہی ختم کر دیا۔ یہ کس کام کے جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج کو نکالا اور سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادا نماز، ان کی نماز ادا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، نمازوں کا اہتمام، 100% لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کا اہتمام، ہم یہ طے کریں انشاءاللہ جتنے جا رہے ہیں، ہم یہ طے کریں ہم اپنی مسجدوں کو 100% آباد کریں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسا ماحول بنے کہ ہر مسلمان اپنا ہر مسئلہ مسجد میں لے کر آنے والا۔ اللہ کے نبی نے ایسا ماحول بنایا، ایسا معاشرہ بنایا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کی، ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم مسجد کے باہر نہیں نکلے تھے، موسلادھار بارش ہونا شروع، اور پھر وہ بارش ایک ہفتے تک برستی رہی، یہاں تک کہ ایک ہفتے کے بعد اللہ کے نبی نے پھر جمعے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابی آئے، یا رسول اللہ اب تو بارش کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، سڑکیں بھر گئی ہیں، کیچڑ ہو گیا ہے، آپ دعا کیجئے بارش رک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو سورج ہمارے سروں پر چمک رہا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، مجھے قرضوں نے توڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اگر تم اس دعا کو پڑھ لو اور یمن کے پہاڑوں کے برابر تم پر قرضہ ہو، اللہ تمہارے سارے قرضوں کو ادا کر۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اور بھی دعائیں آئی ہے روایت۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی پھر آئے، یا رسول اللہ آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرے سارے قرضے ادا کر، سارے مسائل مسجد سے حل ہوا کرتے۔
اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری مسجد میں ایمان کے حلقے ہو، ہماری مسجد میں قرآن مجید کے حلقے ہو، ہماری مسجد میں علم کے حلقے ہو، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑے، 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد رہیں. کیوں بھائی سارے حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جا کر اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھیں. اسٹیشن 24 گھنٹے آباد، بس اسٹاپ 24 گھنٹے آباد، ایئرپورٹ 24 گھنٹے آباد. ارے باطل کے سارے اڈے 24 گھنٹے آباد. کیا مصیبت آئی ہے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں. اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے بتلایا گیا اور علامتوں میں سے بتلایا گیا مساجدہم عامرہ وہی خراب عن الہدی، کہ مسجدیں تو بہت بلند اور عالیشان ہوں گی لیکن ہدایت کی محنت سے آگے جا کے بیٹھ جاؤ. اس لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنی مسجدوں کو دن ہو یا رات ہو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آباد کرنا. میرے دوستو بزرگوں، سمامہ بن اسال قبیلے کے سردار ہیں. یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے گئے، انہیں قید کر کے رکھا گیا. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی. یہ بڑے ضدی، اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں سمامہ بن اسال، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو آپ کو اختیار ہے میں آپ کا قیدی ہوں، اور اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تو آپ کا شکر گزار بن کر جاؤں. لیکن 3 دن تک اعمال مسجد، صحابہ کے اخلاق، صحابہ کے معاملات، مسجد میں ایمان کے حلقے، مسجد میں قرآن مجید کے حلقے، مسجد میں ذکر کے حلقے، ہر قسم کے حلقوں کو دیکھ رہے تھے. میرے دوستو بزرگوں، 3 دن میں یہ متاثر ہو گئے. جب 3 دن کے بعد انہیں کھولا گیا، ان کی رسیاں کھولی گئی، وہ مسجد کے باہر گئے، غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد میں داخل ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک ضدی غیر ایمان والا جب مسجد میں آ کر مسجد کے ماحول سے متاثر ہو سکتا ہے تو وہ شخص جو پہلے سے ایمان میں داخل ہے وہ مسجد کے ماحول میں رہ کر کتنا اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، آبادی کی محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری مسجدیں عمل کے وقت خالی نہ رہے، اعمال دعوت مسجد میں ہوتے رہیں اور باہر نقل و حرکت ہوتی. میرے دوستو بزرگوں، اس طرح سے ہمیں اپنے علماء سے درخواست کرنا ہے وہ بھی مسجدوں کو وقت دے. ہماری ہر مسجد مکتب اور مدرسہ بنے، ہمارا ہر عالم دین معلم بنے، سکھانے والا بنے، اور ہر مسلمان متعلم بنے. کہ بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جو جماعت اللہ کے راستے میں جاری ہے یہ طے کر کے جائے ہر مسجد کو مسجد نبوی کے نمونے پر لائیں گے. جو لوگ واپس جا رہے ہیں وہ یہ طے کر کے جائے ہم اپنے مقام پر جا کر اپنی مسجدوں کو 100% آباد کریں گے انشاءاللہ. کہ بھائی پورا مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ. میرے دوستو بزرگوں، علم کے حلقے، قرآن مجید کے حلقے ہماری مسجدیں. میرے دوستو بزرگوں، علم حقیقت کے ساتھ ہم حاصل کرنے والے بنے تاکہ ہماری عبادات میں کمال پیدا ہو، ہمارے احکامات میں درستگی ہو. اور دوستو بزرگوں، علم بغیر ذکر کے ظلمت ہی ظلمت. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں میرے دوستو بزرگوں، ذکر کا مقصود اور حاصل ہی یہی ہے کہ گناہ کے وقت میں اللہ کی یاد آ جائے، یہ ذکر کا کمال. اس لیے دوستو بزرگوں، افضل الذکر قرآن مجید کی تلاوت. کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. اللہ کا تعلق مل نہیں سکتا اللہ کے کلام کو پڑھے بغیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اہل ایمان جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ان کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے دل ایک خالی برتن ہے اس کو قرآن مجید کی تلاوت سے بھرا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی تم بیزار نہیں. اس لیے دوستو بزرگوں، ہم طے کریں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں گے. روزانہ معمولات باپ ہو علی جیسا، ماں ہو فاطمہ جیسی، گودوں میں حسن حسین جیسی اولاد پرورش پاتی ہے. اس لیے آج ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں کے حوالے کر دیا اور کالج اور یونیورسٹی کے حوالے کر دیا جہاں وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہودیوں کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں، اغیار کا معاشرہ دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ بتاؤ تو صحیح یہ ہماری نسل اب بڑی ہو کر یہودی بنے یا مسلمان بنے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، ہم یہ طے کریں انشاءاللہ روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں گے، اس کے ذریعے سے ماحول بنائیں گے. حاجی مولانا الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گھر میں دین داخل ہوگا گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اور گھر سے دین نکلے گا اور گھر سے بے دینی نکلے گی گھر کی تعلیم کے ذریعے.
گھر میں تعلیم کا اہتمام ہو، ایک وقت طے کریں میرے دوستوں بزرگوں، وہ وقت میں تعلیم ہی ہو، کوئی اور دوسرا کام نہ ہو، جس میں گھر کے سارے لوگ شامل ہو، بچوں کو بھی شامل کرے، دودھ پیتا بچہ ہے اسے بھی اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، بچوں کی تربیت کریں۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس کے ایک کان میں اذان دلائی جا رہی ہے، دوسری کان میں اقامت دلائی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے یہ بچے تیری اذان بھی ہو گئی اور تیری اقامت بھی ہو گئی، اب بس نماز باقی ہے، بس اتنی تیری زندگی کا۔ بچوں کو بولنا سکھاؤ، اللہ اللہ، پتہ نہیں ہے کیا کیا بولتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں۔ جس بچے کا پہلا بول ہو اللہ اللہ، اللہ اس کے والدین کی مغفرت کرے۔ بچہ بڑا ہو اسے کلمہ سکھائے، حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کا اور پھر بھی زندگی وہ کلمے کے مطابق گزارے، پہلا بول اس کا کلمہ ہو، آخری بول اس کا کلمہ ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی اولادوں کی تربیت، اتما عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم یتیم تھے، باپ کا سایہ سر پہ اٹھ گیا تھا، گھر میں ہماری والدہ بہت اہتمام سے تعلیم کے حلقے قائم کرتی تھی، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہمارے گھر میں جلتے تھے، غربت کا عالم تھا، ہماری والدہ نے ہماری ایسی تربیت کی، ابھی امی سے بستر الگ نہیں ہوا تھا، اتنے چھوٹے ہم تھے۔ سورہ کہف، سورہ یوسف، قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتیں ہماری والدہ نے ترجمے کے ساتھ اور شان نزول کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ ہمیں حفظ یاد کرائی۔ انبیاء اور صحابہ کے واقعات گھر کی تعلیم میں ہماری والدہ ہم سے پڑھایا کرتی تھی اور کہتی تھی بیٹا عمر احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، اس جھوپڑے میں، اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی میں تم آج انبیاء اور صحابہ کے واقعات پڑھ رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ لاکھوں کا مجمع تم سے انبیاء اور صحابہ کے واقعات۔ میرے دوستو بزرگوں، گھروں میں اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، قرآن مجید کا حلقہ ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہو، تشکیل ہو، مشورہ ہو، روزانہ ہم اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، تشکیل کرے، ایک دوسرے کی تشکیل کرے، شوہر بیوی کی تشکیل کرے، بیوی شوہر کی تشکیل کرے، باپ بچوں کی تشکیل کرے، بچے باپ کی تشکیل کرے، اس طرح سے میرے دوستو بزرگوں ہم ایک ماحول قائم کریں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے لیے یہ محنت ہے، اس کے لیے اجتماع ہے، اس لیے ہمارا یہ پورا مجمع جو واپس جا رہا ہے یہ طے کر کے جائے اس اعمال دعوت کو قائم کر کے انشاءاللہ ہم ماحول بنائیں گے، دینی فضا بنائیں گے، دینی ماحول بنائیں گے۔ ابھی حبشہ میں حضرت کا اجتماع ہوا، عالمی اجتماع ہوا، تقریباً 10 لاکھ کے قریب مجمع جمع ہوا۔ حبشہ والوں نے ایسی محنت کی، پورے ملک میں ایسا ماحول بنایا، ہر گھر میں ایسا ماحول بنایا۔ میرے دوست بزرگوں، اجتماع کی کامیابی کے لیے 50,000 عورتوں نے روزے، کتنے ہزار عورتوں نے روزے